اقامت صلاۃ تک کیسے پہنچیں گے اس کو تفصیلاً مفصلاً مدللہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقامت صلاۃ نماز کا قائم کرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، اور نماز کے کچھ ظاہری حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم اپنی نماز کو شاندار اور جاندار بنانے کے لیے ہم اپنے وضو کو شاندار اور جاندار بنا لیں، اور اس کی تفصیل اچھی خاصی آپ کے سامنے بیان ہو گئی تھی۔ اور پھر اپنے وضو کو اچھا کر لینے کے بعد، کیونکہ عموماً وضو کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اچھا، ہمارا دماغ وہ صرف ظاہری طہارت کی طرف چلا جاتا ہے، ظاہری نجاست کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو جو احادیث سنائی تھیں اس میں ظاہری نجاستیں بھی اور باطنی نجاستوں کا بھی ذکر ہوا تھا۔ یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کی ظاہری گندگیاں، غلاظتیں اور نجاستیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں، طہارت سے بدلتی ہیں۔ لیکن صرف ظاہری نجاستیں نہیں، میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، بڑی طویل حدیث، کہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ اندر سے جو باطنی نجاست ہے، گناہوں کی نجاست ہے، اللہ وہ بھی نکالتے ہیں۔ یخرج حتی تخرج من تحت اظفار عینیہ، میں نے بڑی لمبی حدیث سنائی تھی کہ آنکھوں کے پپوٹے کے اندر سے بھی اللہ آنکھوں کے کیے ہوئے گناہوں کو باہر نکالتے ہیں، کانوں سے سنے ہوئے گناہوں کو نکالتے ہیں وضو کی برکت سے۔ یہ ظاہری نجاست بھی ختم ہوتی ہے، باطنی نجاست بھی ختم ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی طویل حدیث سنی تھی کہ پانی کے قطروں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ پانی کا آخری قطرہ بھی جب زمین پر گرتا ہے تو نجاست کو لے کے گرتا ہے، کسی گناہ کو لے کے گرتا ہے، تو باطنی نجاستیں بھی انسان کی صاف ہو جاتی ہیں، طہارتوں سے بدل جاتی ہیں۔ لیکن طہارت کے بعد، صفائی کے بعد، پاکیزگی کے بعد پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنی گاڑی کو ذرا واش کروائیں آپ، صحیح ہے؟ پہلے تو 400 میں، 500 میں، اب تو 1000، 1200، 1500 میں گاڑی واش ہوتی ہے۔ واش کروانے کے بعد پھر ہم گاڑی کو کتنے احتیاط سے چلاتے ہیں، ہے نا ایسا؟ کہیں اگر پانی ہو، کیچڑ ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں یار، ابھی دھلوا کے لا رہا ہوں، ابھی تو پانی بھی خوش رنگ ہو، دوسری روڈ سے لے لو، دوسری گلی سے لے لو، یہاں میری گاڑی پھر خراب ہو جائے گی۔ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ نجاستوں سے، غلاظتوں سے اپنی گاڑی کو بچانا۔ بڑی مثالیں ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ نے صفائی کر لی، ستھرائی، صاف ستھرا سوٹ پہن لیا، پہلے میلا تھا دھلوا لیا، ارجنٹ دھلوا لیا، پہن لیا، پہننے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھر ہمارا کام ہوتا ہے بچانا۔ حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج تو خراب ہی نہ ہو، آج تو ابھی دھلوا کے پہنا ہے۔ تو اب یہ وضو کر لینے کے بعد پھر آنکھوں کے آنکھوں کو گناہوں کی نجاست سے صاف کرنے کے بعد نکلیں گھر سے باہر، مسجد سے باہر، اور پھر آنکھوں کو آلودہ کرنا شروع کر دیں۔ پھر کانوں کی سماعت کو پاکیزہ کرنے کے بعد وضو کر کے پھر ہم گناہوں کو، یعنی ہم احتیاط تو کریں، یہ تو فطری تقاضا ہے کہ آج محنت کی ہے، آج صفائی کی ہے، آج تو کم از کم گندگی نہ لگنے دیں، اور آج 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ صفائی اور طہارت حاصل کی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ وضو ہماری ظاہری اور باطنی نجاستوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں کو، ہم اپنے پاؤں کو گناہوں کی طرف چل کر اپنے پاؤں کو دوبارہ آلودہ نہ کریں، ہم اپنی آنکھوں کو آلودہ نہ کریں، ہم اپنے کانوں کی سماعت کو پاکیزہ ہی رہنے دیں، ہم اپنی زبان کی اور منہ کی نجاستوں، غلاظتوں اور گناہوں سے اپنے منہ کو صاف ہی رکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کو پھر اور بتایا تھا کہ ایک دوسرا حق ہے اس کا، وہ دوسرا حق بھی بڑا اہم ہے۔ وہ دوسرا حق یہ بتایا تھا کہ اوقات کا اہتمام، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
یہ جو نماز ہے یہ اوقات کے اہتمام کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہے۔ یہ نماز، بے شک یہ نماز اوقات کے اہتمام کے ساتھ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ کبھی 2 بجے پڑھ لی، کبھی 3 بجے پڑھ لی، کبھی 1 بجے پڑھ لی، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی وقت نکال کے پڑھ لی، کبھی بالکل آخر وقت میں پڑھ لی۔ یہ آپ در حقیقت اپنے عملی رویے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے کام مقدم ہے، مجھے اپنی مصروفیات مقدم ہیں، مجھے اپنا کاروبار مقدم ہے، میں آپ کو اپنے کاروبار پر مقدم نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے، اپنے پاس میں آؤں گا لیکن اپنے کام نمٹا کے آؤں گا۔ آپ نے اذان میں نے سن لی ہے، آواز آ گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وقت ہو گیا لیکن ابھی نہیں آ سکتا میں، اس لیے کہ میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں، آپ سے بھی بڑھ کر ضروری ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن انسان جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں کہتا بلکہ اپنے عملی رویے سے بھی کہتا ہے۔ کہتے ہیں بلکہ عملی رویہ زبان سے زیادہ بولتا ہے، صحیح ہے نا؟ انسان کا ایکشن، اس کے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، اس کے الفاظ سے زیادہ بولتا ہے۔ تو ہم اپنے عملی رویے سے اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ زیادہ مقدم نہیں ہیں، ہم ترجیح آپ کو، پیورٹی آپ کو نہیں دیں گے، اپنے پہلے اس کام کو دیں گے، پھر آئیں گے آپ کے پاس، ٹائم نکال کے آئیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ادھر یہ کام کرنا ہے، ابھی پہلے یہ نمٹانا ہے۔ تو اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبول تو کر لیتے ہیں نماز، لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ اول وقت رضوان اللہ، پہلے وقت کے اندر وہ کام کر لینا اللہ کا، اس سے اللہ راضی خوش ہو جاتے ہیں۔ راضی کا مطلب اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، اگر آپ کا باس، آپ اگر اپنے کسی نوکر سے، ملازم سے کہیں کہ یار ذرا یہ کام کر لو، اور وہ ملازم اپنے کسی کام میں لگا ہوا، وہ گاڑی آپ کی صاف کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، اپنے کپڑے دھو رہا ہے، اور آپ کہیں یار جلدی جاؤ روٹی چاہیے، اس وقت روٹی کم پڑ گئی۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کھانے کے درمیان اگر اتفاق سے روٹی کم پڑ گئی تو پھر ہمارے والدین کہا کرتے تھے جاؤ بیٹا یہ جلدی سے روٹی لے کر آؤ۔ اس زمانے میں 10 پیسے کی پتہ نہیں کتنی کی سستی روٹیاں ہوتی تھیں، تندور، آپ یقین جانیے وہ جانے سے پہلے کہتے آ گئے، ارے ابھی تو نکلتا ہے جوتی پہننا، لیکن ان کا یہ جملہ آ گئے کیا، ارے بس آ گئے بس، اور پھر یہ ہم کو یہ جملہ ہوا کر دیتا تھا، اور ہم دوڑتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے وہ تندور کی اوپر کی روٹیاں لے کر، اور ہم اس طرح آتے تھے دوڑتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے کہ ایسا لگتا تھا کہ تندور سے نکل کے ہمارے گھر کے اندر نکلی ہیں، یہ تندور سے ہمارے گھر میں نکلی، وہ پھولی بھی ہوتی تھی، اور پھر یہ جو شاباش ملتی تھی، اللہ، بس وہ شاباشی ہمارے اندر جو ہے نا اور طاقت بھر دیا کرتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے ملازم سے کہا کہ بیٹا جلدی سے روٹی لے آؤ، وہ اچھا کہتا اچھا لے آتا ہوں، اور وہ لے آئے، لیکن وہ 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، گاڑی صاف کرنے کے بعد، کپڑے پورے دھونے کے بعد جا کے روٹی لے آئے، آپ کہیں گے اب کسی کام کی نہیں ہے بھائی، صحیح ہے روٹی تو لے آئے، کہنا تو مان لیا، لیکن میں خوش نہیں ہوا تمہارے اس عمل سے۔ خوش ہوں گے کیا؟ خوش نہیں ہوا۔ اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے اس کام کو چھوڑ دے اور سب سے پہلے آپ کے حکم کو مقدم کر دے سارے کاموں پر، اس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، یار اپنا سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے یہ میرا کام کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اول وقت رضوان اللہ، وقت آ جائے نا تو پھر کاموں سے کہہ دیا کریں مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز سے ہی نہیں کہا کریں کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ اپنے کاموں سے کہا کریں بھائی مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وقت کی اہمیت۔ تو اس وقت کا اگر آپ نے خیال رکھا تو در حقیقت آپ نے نماز کی حفاظت کر لی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین، منافقین پر بس 2 نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز بھی بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ نام لیلہ، وہ پوری رات سوتا رہتا ہے، پوری رات، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، معمول بنایا ہوا ہے۔
سب سوتے ہیں رات کو، لیکن یہ پوری رات سوتا رہتا ہے حتیٰ اصبح، صبح ہوتی ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے، سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے، یہ معمول بنایا ہوا ہے۔ بھائی یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا، یہ در حقیقت میں اپنی تربیت اور آپ کی تربیت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی تربیت، سب سے پہلے اپنے لیے میرا بیان ہے، اور اگر کسی نے اپنی اصلاح کر لی تو جمعہ میں آنا اس کا وصول ہو گیا، 100% وصول ہو گیا۔ ایسا شخص ہے صبح تک سوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذاک رجل، یہ وہ آدمی ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ ہے کہ شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث۔ کس نے پیشاب کر دیا؟ شیطان نے پیشاب کر دیا۔ ابھی ذرا شیطان کو ایک طرف رکھی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ میں اصل میں کسی بھی چیز کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ نکلے نہیں پھر اللہ کی توفیق سے دماغ سے۔ شیطان کو ذرا ایک طرف رکھیے، میں صرف پیشاب کی بات کر لوں۔ اگر کسی اپنے بچے کا پیشاب اگر آپ کے کان میں، اگر اس نے دھار ماری سیدھا آپ کے کان میں آپ کے پیشاب آ جائے، آپ کے اپنے بچے کا، کیوں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ پیار سے اس کو اٹھا لیتے ہیں، پیار کر سب سے پہلے بیگم کو آواز دیں گے اس کو پیمپر نہیں پہنایا، یہ سیدھا میرے کان میں آ کے میرے منہ پر، میرے چہرے پر پیشاب کی چھینٹیں پڑی ہے نا۔ ایسا آپ کا بچہ ہے، آپ کا خون، آپ کا لاڈلا پیارا چمٹایا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کو، آپ کا بچے کا، آپ کے بچے کا بیٹا پیشاب ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے چھوڑیے آپ کے بچے کے پیشاب تو اس کا ہے نا، آپ کا نہیں ہے، پیشاب تو بچے کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے۔ آپ نے کبھی ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ کے اپنے پیشاب کی چھینٹیں اگر اتفاق سے کان میں تو نہیں پڑیں گی، اگر آپ کے پاؤں میں چھینٹیں پڑ جائیں، کبھی ہو جاتا ہے ایسا؟ بالکل انتظار کرتے رہے، جائیں گے واش روم، یا کوئی مسئلہ یا انتظار یا لائن یا ٹائم نہیں ملا یا واش روم نہیں، اب جب بالکل زور لگا ہوا گئے جاتے جاتے شلوار کھولتے کھولتے پیشاب نہیں، کبھی اوہو میرے پاؤں میں بھی پیشاب کی چھینٹیں پڑ، ہو جاتا ہے کبھی ایسا؟ کیوں جی کیا چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ ارے اپنا پیشاب ہے بھائی، حالانکہ بہت فرق ہے اپنے میں اور غیر کے میں۔ ہمارے ناظم صاحب تھے، مرزا عبدالجبار صاحب، بڑی عجیب باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مولوی صاحب ایک عجیب بات ہے، انسان دوسرے کی پوٹی اور دوسرے کی پوٹی نہیں دیکھ سکتا، اپنی پوٹی کو دیکھ لے گا۔ کراہت آتی ہے، آپ کی اپنی بیگم، آپ کی اپنی سگی بہن، آپ کی اپنی سگی بیٹی، آپ کا اپنا سگا بچہ اگر WC پہ تھوڑی پوٹی لگی چھوڑ کے باہر آ جائے نا، آپ اندر جائیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ناک پہ ہاتھ رکھ کے، یار کوئی تمیز نہیں ہے بھائی، تم فلش ٹینک نہیں کیا نا میں پیچھے لگا ہوا، کیا پانی نہیں ہے؟ یہ کس طرح چھوڑ کے آ گیا؟ کیا دیکھ نہیں سکتا آدمی، اتنی کراہت ہوتی ہے دوسرے کی پوٹی دیکھ کر، اپنی پوٹی کو دیکھنے میں اتنی کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اپنی پیشاب کی چھینٹیں اگر ہمیں سے برداشت نہیں ہوتی، پھر جو انسان، اور انسان نہیں بلکہ بات اللہ کے نبی کر رہے ہیں شیطان کی، جو آپ کی برادری کا ہے ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ شیطان۔ جن بھی نہیں کہا کہ جن میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں، بڑی تشریح کر چکا ہوں جنات سے متعلق، جو میں پڑھا چکا ہوں۔ جنات میں وہ جو شیطان ہیں، جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، وہ جن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پوری رات سوتا رہے اور سوتے سوتے پوری رات گزار دے اور صبح کر لے، وہ سن لے بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان آیا تھا رات کو اور شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کیا، اس کان میں بھی پیشاب اور اس کان میں بھی پیشاب۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہمارے تو کان وان بالکل صاف ہوتے ہیں صبح جب ہم اٹھتے ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ یہ سن کر آپ کی بات یہ کہوں کہ اللہ کے رسول غلط کہہ رہے ہیں؟ جن نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں، جب وہ نظر نہیں آتے ان کا پیشاب کیسے نظر آئے گا؟ ان کا پیشاب کیسے نظر؟ ان کا پیشاب بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے پیشاب کی نحوستیں، اس کی غلاظتیں، اس کے جراثیم، اس کی بدبوئیں اور اس کے نقصانات کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ آ کے بھی کہاں پیشاب کیا؟ ہاتھ پہ نہیں، پاؤں میں نہیں،
بلکہ کانوں کے اندر، دونوں کانوں کے اندر شیطان اس کے پیشاب کر دیتا ہے۔ بال الشیطان فی اذنی، اور کانوں کے اندر کیوں کرتا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کان انسان کو غفلت سے نکالنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب جو ہے نا وہ کان ہوتے ہیں۔ آنکھ بعد میں کھلتی ہے، کان پہلے سنتا ہے۔ کھٹ آواز آئی، آپ پڑے ہوئے سو رہے تھے، سب سے پہلے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں کھل گئیں، آنکھوں نے کام کیا، سب سے پہلے آپ کے کان نے کام کیا، سب سے پہلے کان۔ یعنی انسان کی بیداری کا، انسان کے جاگنے کا، انسان کے ہوشیاری کا جو راستہ ہے نا، مین راستہ، اس دروازے کو ہی بند کر دیتا ہے شیطان۔ اس کے اوپر غفلت، دین سے غفلت، نمازوں سے غفلت، حقوق اللہ سے غفلت، حقوق العباد سے غفلت، قرآن کے پڑھنے سے غفلت، دین کو حاصل کرنے سے غفلت، بچوں کی تربیت سے غفلت، ہر اچھے کام اور ہر اچھی نیکی اور ہر نیک عمل کو کرنے سے غفلت۔ شیطان اس کے کان کو ہی بند کر دیتا ہے، اس کو ہوشیاری نہیں ہونے دیتا۔ تو لہذا جو لوگ معمول بنائے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں اور معمول کے مطابق صبح کو اٹھتے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ شیطان کو اپنے کانوں میں متوا رہے ہیں، یقین جانیے گا۔ اٹھیے، معمول نہ بنائیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ اور آپ جب ہم سوتے ہیں ہم سب، تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی ہم سوتے ہیں شیطان آ جاتا ہے ہر انسان کے پاس، اور آنے کے بعد یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم ثلاث عقدات، ثلاث عقد، شیطان آتا ہے ہر سونے والے مسلمان کے پاس، آ کر اس کی گدی کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ 3 گرہیں، گرہ جانتے ہیں؟ گرہ، ہم دھاگے کی گرہ لگاتے ہیں۔ گرہ کس لیے لگاتے ہیں؟ سورہ فلق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا یہ لفظ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ عقد، جادوگر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی گرہیں لگاتے ہیں، اور شیطان اور جادوگروں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ بھی گرہیں لگاتا ہے، شیطان بھی گرہیں لگاتا ہے، جادوگر بھی گرہیں لگاتا ہے، بالوں کے اندر، دھاگوں کے اندر۔ تو شیطان آ کر روزانہ ہماری گردن کے پاس بیٹھ کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعقد الشیطان ثلاث عقد، 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر ایک جملہ کہہ کے پھونک مارتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ علیک لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے۔ علیک لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے۔ تیسری گرہ پر علیک لیل طویل، 3 گرہیں لگا کر اس کے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر اس کی رات کو آنکھ کھل جائے، اب گرہیں کھولنی ہیں، گرہیں کھولنی ہیں، اللہ ہم کو یہ گرہیں کھولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شیطان نے تو جادو کر دیا۔ علیک لیل طویل، بڑی لمبی رات ہے، فرمایا اگر کسی کی آنکھ کھل جائے، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کر لے۔ وہ یہ سب کی آنکھ کھلتی ہے رات کو، سب کی کھلتی ہے، نوجوانوں کی بھی کبھی آنکھ کھل۔ یاد رکھیے گا، آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا، کچھ بھی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی، استغفر اللہ، اللہ کا ذکر۔ یہ سونے کے آداب ہیں جو آپ کو ضمناً یہ بھی اس موضوع کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا کریں؟ فرمایا اگر وہ اللہ کا ذکر کر لے، کوئی سا بھی ذکر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اللہ، کوئی سا بھی اللہ کا ذکر کر لے، انحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ یہ ہے پاور اللہ کے ذکر کی، 2 گرہیں لگی رہتی ہیں۔ فَإِنْ قَامَ، اگر اٹھ جائے،
وتوضأ، وضو کر لے تو صرف وضو تک کے کام سے فرمایا دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، اور یہ صبح جب اٹھتا ہے تو شیطان کا ایک معمولی سا بھی اثر اس کے اوپر باقی نہیں رہتا، وہ نشیط ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، دین کے کام صحیح اور غلط کا فرق وہ بڑی آسانی سے کرتا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث یاد آ گئی، بڑی زبردست حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا من تعار من اللیل، جو شخص رات کو اس کی آنکھ کھل جائے، ایک خاص ذکر بتایا شریعت نے، اور یہ دعا کی قبولیت کا ضامن ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا ضامن۔ فرمایا من تعار من اللیل، جس کی رات کو آنکھ کھل جائے، اور رات کو آنکھ کھلنے کے بعد پھر وہ کیا کہے، اللہ اکبر، سب کو یاد ہوگا، سب کو، کوئی لمبا چوڑا مشکل وظیفہ نہیں بتایا۔ آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی دعا بتائیں کہ دعا قبول ہو جائے، مانگ رہے ہیں، ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، دعا کریں اللہ قبول کر دے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آئیے وظیفہ لے لیجئے۔ فرمایا من تعار من اللیل، جس کی رات کو سوتے سوتے آنکھ کھل جائے، آج کل تو راتیں لمبی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ یوں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تقریباً سب کو یاد ہوگا یہ، اور یہ کہنے کے بعد پھر وہ یوں کہے الحمدللہ۔ اچھا، ترتیب جو حدیث میں ہے نا، میں وہی ترتیب بتا رہا ہوں۔ عموماً ہمارے یہاں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا، اس حدیث میں جو ترتیب ہے نا، وہ ترتیب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنے کے بعد وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور یہ نہیں کہ 100 دفعہ، ایک دفعہ الحمدللہ، پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد الحمدللہ، اور اس کے بعد سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک دفعہ بس یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ تو یہ رات کو اگر اس طریقے سے آنکھ کھل جائے تو یوں کریں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، ولو یعلمون، اگر ان کو پتہ چل جائے، ما فیہما، کہ فجر میں ملتا کیا ہے اور عشاء میں ملتا کیا ہے، لأتوہما، تو یہ ضرور بالضرور فجر میں اور عشاء کی نماز میں حاضری دیں، حاضر ہوں، آئیں، وقت پہ نماز پڑھیں فجر کی اور عشاء کی۔ وَلَوْ حَبْوًا، حبون کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا بیمار ہو کہ وہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو، اس کی کمر سیدھی نہ ہو سکتی ہو، بلکہ وہ رکوع تک بھی نہ آ سکتا ہو، وہ اتنا بیمار ہو کہ وہ جب چلنا چاہے نا تو وہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھ کر، اپنے گھٹنوں اور اپنی کوہنیوں پر اپنا وجود رکھ کر، اور پھر اپنی کوہنیوں اور اپنے گھٹنوں سے زمین پر چلنے والا ہو۔ حبون کو سمجھا رہا ہوں، حبون وہ مریض، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بازاروں میں ایسے بیچارے بیمار ہوتے ہیں، چلا نہیں جاتا، وہ اپنی کوہنیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ان کو پتہ چل جائے کہ فجر میں ملتا کیا ہے تو یہ آئیں گے فجر میں، اگرچہ اپنی کوہنیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چل کے ان کو آنا پڑے، لیکن آئیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو لگائیے کیا فجر کی نماز ہے،
یہ تو فرض کا ذکر ہے نا. فجر کی صرف 2 سنتیں. فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اے میرے حبیب آپ بتا دیجئے فجر کی صرف 2 سنتیں جو ہیں نا، 2 سنتیں پڑھنے والا کتنا مالدار ہے. ایک آدمی آپ نے فہرست دیکھی ہوگی کہ دنیا کا امیر ترین آدمی فلانے علاقے میں، فلانے ملک میں، فلانے ملک میں اتنے اتنے ملین، اتنے اتنے ڈالروں کا مالک، دوسرے نمبر پہ وہ، تیسرے نمبر پہ وہ، چوتھے نمبر پہ وہ، 5ویں نمبر پہ وہ. مالداروں کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، اکثر آتی رہتی ہے. اللہ کی قسم یہ ساری اس لسٹ کے اندر بڑے بڑے نامور قسم کے مالدار جو ہیں نا، یہ اتنے مالدار نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان سارے مالداروں سے بڑھ کر ایک مالدار وہ ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی جس نے 2 سنتیں پڑھ لیں تو دنیا اور دنیا کے سارے خزانے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور فجر کی 2 سنتیں دوسرے پلڑے میں رکھ دو. یہ فجر کی 2 سنتیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہیں. فجر کی 2 سنتیں پڑھنے والا سب دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، سب سے زیادہ اس کے پاس دنیا ہے. ہاں کبھی ناغہ ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. آنکھ کبھی ایسی لگتی ہے کہ کھلتی نہیں. اب کیا کریں؟ آپ کی تو کوشش تھی، آپ تو الارم لگا کے سوئے، ہے نا ایسا؟ آپ تو پکا ارادہ کر کے سوئے کہ میں ضرور اٹھوں گا انشاءاللہ، لیکن نہیں اٹھ سکے. ہوتا ہے ایسا، یا تو بیماری ہوتی ہے یا واقعتاً آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوتا ہے الارم بھی بج رہا ہے لیکن انسان نہیں اٹھا، پتہ ہی نہیں چلا اس کو الارم کا. ہوتا ہے ایسا. لیکن نیت تو ہو. اور نیت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ صبح اگر 6:20 پہ نماز ہو رہی ہے، اگر آپ کی 6:20 نہیں 5:20 کی اگر آپ کی فلائٹ اگر ہوگی نا، فلائٹ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنا پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں. یار ذرا جلدی سونا ہے، مجھے صبح 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جانا ہے، 2 گھنٹے پہلے. ذرا دیکھیں آپ، وہ آپ کے 20,000 روپے جو آپ کا ٹکٹ، 20,000 روپے کا جو ٹکٹ ہے، وہ جو 20,000 روپے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں اس کو سیو کرنا، اس کو محفوظ بنانے کے لیے آپ پروگرام بنا رہے ہیں، اپنے پروگرام آگے پیچھے کر رہے ہیں، اپنا ٹائم آگے پیچھے کر رہے ہیں. اور آپ ایئرپورٹ کا پروٹوکول یہ ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ لوکل ہے تو آپ 2 گھنٹے پہلے پہنچ کے دکھاتے ہیں. انٹرنیشنل فلائٹ 3 گھنٹے پہلے. یہ ایئرپورٹ کا، یہ فلائٹ کا پروٹوکول ہے، یہ جہاز کی سیٹ کا پروٹوکول ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کا بھی پروٹوکول ہے، نمبر لے کے بیٹھ جاؤ، 26واں نمبر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. بھائی کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 گھنٹے لگیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے نا کیسا؟ اللہ اکبر. یہ ڈاکٹر کا پروٹوکول ہے. جتنا بڑا ڈاکٹر اس کا اتنا بڑا پروٹوکول، اتنی بڑی لائن. آئیے میں شادی ہال کا پروٹوکول ہم سب جانتے ہیں سب. اگر یہ نیچے ایک لائن میں، آدھی لائن میں لکھ دیا گیا ہو کہ وقت کی پابندی ملحوظ خاطر رہے، صرف ایک آدھی لائن، پابندی وقت کا خاص خیال کیا جائے گا، اور اس کے اوپر صرف سزا بہار لکھا ہو نا، آپ کیا سب سے پہلے تو میں اس کا خیال رکھوں بھائی ذرا سا، پھر جگہ بھی نہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچو. یہ اس سزا بہار کا پروٹوکول ہے، یہ اس کھانے کا پروٹوکول ہے، یہ اس دعوت کا پروٹوکول ہے. اللہ کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اذان ہو گئی، ہوتی رہے. نماز کھڑی ہو گئی، ہوتی رہے، پڑھ لیں گے. کوئی نماز کا پروٹوکول، اللہ کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ذرا سا بلاوا آ جائے گورنر ہاؤس سے، اللہ کی قسم وقت سے پہلے پہنچ کر ہم گورنر کا ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. یہ اس کا پروٹوکول ہے. مجھے ہائی کورٹ جانا پڑا 2 مرتبہ، تو میں وہاں گیا تو میں حیران رہ گیا اس ہائی کورٹ کے آنے والے جج کا پروٹوکول، کہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل اس طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، موکل بھی ادھر ادھر دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی کوئی جج اندر آنے کے لیے جیسے ہی آتا ہے تو ایسی خاموشی، ایسا سناٹا، آوازیں ایسے غائب ہو گئیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے.
میرے وکیل نے مجھے کہا مولوی صاحب کوئی موبائل اگر پہلے سے کوئی موبائل اگر آپ کا جو ہے نا وہ ٹون ٹان آنی نہیں چاہیے، موبائل سائلنٹ پہ کر لیں، یہ پروٹوکول ہے یہ. اور نماز کا پروٹوکول، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پروٹوکول کچھ نہیں ہے. ہمارے موبائل اسی طرح بجتے رہیں، کسی نے کون سی ٹون لگائی ہوئی ہے، کسی نے کون سی ٹون لگائی ہوئی ہے، کوئی پروٹوکول نہیں. ہرگز ایسا نہ کریں اللہ کے ساتھ. وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہیں جانی. تمہارا عملی رویہ بتا رہا تھا کہ تم نے سب سے پیچھے اگر رکھا ہوا ہے تو اللہ کی ذات کو رکھا ہوا ہے. تمہارا جہاز کا ٹکٹ، تمہارا ایئرپورٹ آگے، تمہارا ڈاکٹر مقدم، تمہارا جج مقدم، تمہارا گورنر مقدم. کسی آپ دیکھیں زندگی کے ہر شعبے میں ہم سب سے آگے، سب سے پہلے پہنچتے ہیں. لیکن اگر نماز کی بات آتی ہے تو پڑھ لیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے، جی کیا ہوا، پڑھ لیں گے. دیر ہو جائے گی، کبھی آنکھ نہیں کھلے گی، یہ میں اس سے انکار نہیں کر. اللہ کے پیغمبر کی آنکھ نہیں کھلی، اللہ کے پیغمبر کی. ایک غزوے سے واپسی پر مکہ کی طرف جا رہے تھے، صحابہ رات کو بھی سفر کر رہے تھے، دن کے تھکے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر بھی نہیں رک رہے، بس جا رہے ہیں کہ مدینہ پہنچیں گے. صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو عرست بنا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، رات کو تھوڑا سا پڑاؤ کر لیں، تھوڑا سا ہم سو جائیں، تھکے ہوئے ہیں بالکل، آپ مسلسل سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. لو عرست بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدشے کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا، اخاف، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، ان تناموا عن الصلاۃ، کہ تم فجر کی نماز میں سوتے رہو گے. کیونکہ فجر کی نماز اب جو اگر سو گے نا تو فجر کی نماز جائے گی. حضرت بلال بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، انا اوقظکم، میں جگا دوں گا سب کو، میں جاگوں گا، سب کو سلا دیں، آپ بھی سو جائیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. انا اوقظکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلال کی گارنٹی دیکھی کہ بلال گارنٹی دے رہے ہیں تو حدیث میں آتا فاستجعها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. اور لشکر تھکا ہوا، سفر کی صعوبتیں، مشقتیں انہوں نے چور چور کیا ہوا تھا، پورا لشکر سو گیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جاگتا رہا کہ ان کو فجر میں جگاؤں گا. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میرے تھکا ہوا تو میں بھی تھا، لیکن میں نے کہا یار ایک طریقہ ہے کہ میں جاگتا بھی رہوں گا، نگرانی بھی ہو جائے گی، چلو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی ان کی جو انہیں چارج کر دیا کرتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی لمبا سفر ہو تو بس والا کیا کرتا ہے، کوئی مووی لگا دیتا ہے. 1 گھنٹے کی مووی دیکھ رہے ہیں، 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے میں 3 گھنٹے کا سفر نکل جاتا ہے، اس لیے کہ دماغ ادھر لگا ہوا ہے تو تھکاوٹ سے دماغ ہٹا ہوا ہے. 3 گھنٹے کے اندر پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جو ہے 300 کلومیٹر ہوتا ہے نا ایسا. بس والے یہی کرتے ہیں. میں وہی مثال دوں گا، تقریر تو پتہ نہیں کبھی کبھی لگتی ہوں گی، کوئی لگا ہی نہ لے تقریر. اللہ اکبر. بلال حبشی نے کہا وقت ایسے ہی گزرے گا، میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو دماغ نماز میں ہوگا، تھکاوٹ کی طرف ہی نہیں جائے گا. بلال حبشی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، صحابہ سو رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ بلال حبشی بھی سو گئے. بلال حبشی کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب میرے دل نے چاہا کہ میں جہاں سے سورج نکلنے والا تھا میں اس طرف منہ کر کے اپنی اونٹنی کو پیچھے بٹھا کر اس کو بیک بنا کر اس کی طرف ٹیک لگا کر کے میں اس طرح بیٹھ کر کے انتظار کروں سورج کے نکلنے کا، بس قریب ہے سورج نکل جائے گا. اب جو بلال حبشی اس طرح بیٹھے تو بلال حبشی بھی سو گئے. اب پورا لشکر سو رہا ہے، اللہ کے رسول سو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سب سے پہلے آپ کی کھلی، سورج نکل چکا تھا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب سے پہلے کہا اینا بلال، بلال کہاں ہیں؟ اب تو صحابہ بھی اٹھ گئے. حدیث کے الفاظ ہیں وقد فزعوا، صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے. کیا پریشانی تھی بھائی؟
کیا دشمن نے حملہ کر دیا تھا؟ نہیں، فجر کی نماز نکل گئی. یہ تھی ان کی گھبراہٹ. آج ہماری بھی آنکھ اگر کھل جائے نا، پہلے ناشتہ کر لیں، پہلے وہ کام کر لیں، ارے سارے کام چھوڑو، تمہارے اوپر گھبراہٹ ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے کہ بس میں جلدی سے وضو کروں اور میں فجر کی نماز پڑھوں، میری فجر کی نماز قضا ہو گئی. صحابہ گھبرائے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر نے بلال کو بلایا. آپ نے فرمایا یا بلال اینما قلتا، وہ جو تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ میں جگا دوں گا، اینما قلتا، وہ جو تم نے کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس وعدے کا کیا ہوا؟ اینما قلتا. اللہ اکبر. بلال حبشی کہنے لگے، قال کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ما القیت علی نومۃ مثلها قط، اللہ کی قسم آج میں ایسا سویا ہوں، میں زندگی میں کبھی ایسا گہری نیند نہیں سویا. زندگی میں، بلال حبشی کیا کہہ رہے ہیں، زندگی میں میں کبھی ایسا نہیں سویا جتنی گہری نیند میں آج سویا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی جب گھبراہٹ آپ نے دیکھی کہ پریشان ہیں، آپ بھی پریشان تھے، فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، ارکبوا، سوار ہو جاؤ. اس وادی کے اندر ایک شیطان ہے، ایک وادی ہے جس وادی میں ہم ہیں، یہاں ایک شیطان ہے، اور اس شیطان نے ایک حرکت کی. کیا حرکت کی؟ آپ فرمایا جلدی اٹھو. پہلے اٹھے، ہم اٹھے، آپ وہاں سے آگے بڑھے، ایک دوسری وادی میں آئے، اور آپ نے اس وادی میں آ کر اذان کہلوائی، تکبیر کہلوائی، نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا وہاں ایک شیطان تھا، اور اس شیطان نے حرکت یہ کی کہ بلال کے پاس آیا، اور بلال کے پاس آنے کے بعد وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، بلال نماز پڑھ رہے تھے، تو آ کر ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب نماز ختم ہو رہی ہے، تھوڑا تم بھی کمر ٹیکا لگا لو ذرا. اور اس کے بعد بلال جیسے ہی اس کے سہارے، اونٹ کے سہارے بیٹھے، تو فَلَمْ يَزَلْ يُهْدِئُهُ كَمَا يُهْدَبُ الصَّبِيُّ. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بلال کو اس طرح شیطان نے تھپکیاں دیں. دیکھیں نا، بچہ جب سوتا ہے نا تو ہم اس کے کانوں میں تھپکیاں دیتے ہیں. شیطان نے آ کر بلال کے کان میں اس طرح تھپکیاں دی جس طرح بچے کو تھپکیاں دی جاتی ہیں. اور تھپکی شیطان کیسی دیتا ہے اللہ. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسی نیند کبھی نہیں آئی جیسی نیند ابھی آئی ہے. فرمایا یہ شیطان نے تم کو سلا دیا. تو بھائی کبھی اگر ایسا ہو جائے، شیطان غالب آ جائے، تو بھائی اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ایک تو آپ کے اوپر گھبراہٹ ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اگر کبھی آنکھ کھل جائے، آپ کی آنکھ لگ جائے، اور ایک دفعہ آپ کی عصر کی نماز نکل گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی نا، وہ ہلا دینے والی بد دعا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز نکل گئی. خندق کا موقع بڑا خطرناک معاملہ تھا، وہ غزوہ کبھی بیان کروں گا کہ عصر کا وقت ہو گیا لیکن نماز نہیں پڑھ سکے مجاہدین. انتظار کر رہے ہیں کہ جنگ رکے تو ہم پڑھ لیں، تھوڑا سا معاملہ سنبھلے تو نماز پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہوا تو اللہ کے نبی کی زبان پر ایک بد دعا آئی. یہ بد دعا صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے بد دعا کیا دی؟ حالانکہ آپ رحمت تھے تمام جہان والوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، مشرکین کے لیے بھی رحمت تھے. آپ نے بد دعا کیا دی؟ آپ نے فرمایا حبسونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہماری عصر کی نماز سے ہم کو روک دیا. حبسونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ نے بد دعا کیا دی؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.